انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو کہ جہلمی سے مشہور ہیں اور یوٹیوبر ہیں اور اپنے آپ کو بڑا اسکالر بھی سمجھتے ہیں، اور ان کے بھی کئی لوگ جاننے چاہنے والے بھی بہت زیادہ ہیں پاکستان میں، ان پر رائے دیں کہ آیا ان سے دین لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ تو بے استاد آدمی سے سبق حاصل کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ نیم ملا خطرہ ایمان جیسے کہا جاتا ہے، نیم حکیم خطرہ جان کہا جاتا ہے۔ میں مرزا صاحب کو یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھے حافظے کے مالک ہیں، لیکن ان کی جو علمی تشریحات ہیں اور ان کی جو علمی تعریفات ہیں وہ سوائے نقد برائے نقد کے، تنقید برائے تعمیر اس میں نظر ہی نہیں آتی۔ وہ مسئلے کا سلوشن نہیں پیش کرتے، بلکہ صرف مسئلے کو الجھانا جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال تعالی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ وفی روایت او کما قال التابعی، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ الاسناد من الدین۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا پرپز ایک متجسس، ایک متعلم، ایک طالب علم کو ایک سوال کا کویسچن کا آنسر کرنا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو کہ جہلمی سے مشہور ہیں اور یوٹیوبر ہیں اور اپنے آپ کو بڑا اسکالر بھی سمجھتے ہیں، اور ان کے بھی کئی لوگ جاننے چاہنے والے بھی بہت زیادہ ہیں پاکستان میں، ان پر رائے دیں کہ آیا ان سے دین لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ چونکہ یہ شخصی تنقید کا میں قائل نہیں ہوں، البتہ علم کے دفاع کے لیے، دین کے دفاع کا یہ بھی پہلو بتایا گیا ہے کہ آپ علم کے صحیح ذرائع کا ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اسپیشل انبیاء علیہ السلام چنے، پھر ان کے بعد ان کے رفقاء یعنی صحابہ کرام چنے، پھر ان کے تلامذہ، تابعین، تابع تابعین، پھر صلحاء امت، پھر صوفیاء امت، مشائخ اعظام۔ تو یہ ایک چین آف ڈیلیورنس ہے، یہ یوں ایک منتقل ہوا علم۔ اس لیے اللہ کی یہ سنت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم جب جس بندے سے نالج لے رہے ہوں، خاص طور پہ وہ دین کا علم ہو، تو ہمیں اس کے اساتذہ کی چین معلوم ہونا ضروری ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس نے یہ دروس کہاں سے اخذ کیے، کیا سیلف اسٹڈی ہے، آیا اس کے اساتذہ جو ہیں ان کی کیپیبلٹی کیا ہے، اور کیا وہ اتھینٹک سورسز سے پڑھا ہے یا ویسے ہی کوئی ہماری طرح ڈھکوسلے تو نہیں لگا رہا۔ تو بے استاد آدمی سے سبق حاصل کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ نیم ملا خطرہ ایمان جیسے کہا جاتا ہے، نیم حکیم خطرہ جان کہا جاتا ہے۔ میں مرزا صاحب کو یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھے حافظے کے مالک ہیں، لیکن ان کی جو علمی تشریحات ہیں اور ان کی جو علمی تعریفات ہیں وہ سوائے نقد برائے نقد کے، تنقید برائے تعمیر اس میں نظر ہی نہیں آتی۔ وہ مسئلے کا سلوشن نہیں پیش کرتے، بلکہ صرف مسئلے کو الجھانا جانتے ہیں۔ اس لیے وہ امت کو شک و شبہ میں ڈالتے رہتے ہیں۔ دیکھیں جی شاہ اللہ نے یوں کہا، دیکھیں جی فلاں نے یوں کہا، تو ارے بھائی پھر ہم دین کس سے حاصل کریں؟ اگر امت کے سارے بڑوں نے غلطیاں کی ہیں تو کیا آج آپ ڈائریکٹ آ گئے ہیں اتنے بڑی چین آف اس کے بعد، تو کیا ہم آپ کے پیچھے لگ جائیں؟ یہ سلوشن ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ صوفیاء کی کتابوں میں مانتے ہیں کچھ چیزیں ہوں گی ایسی یا ہیں، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ صوفیاء کی تعلیمات کا اس سے انکار لازم آتا ہے۔ اسی طرح یہ کتابوں میں بعض دفعہ اور لوگوں نے چیزیں ڈال رکھی ہوتی ہیں، جیسے وہ حوالے دے رہا ہوتا ہے کہ جی لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ یا تھانوی کا کلمہ علیحدہ ہے۔ یہ سب وہی باتیں ہیں کہ ان پہ اعتبار نہ کیا جائے۔ تو بھائی کس پہ کیا جائے اعتبار؟ مرزا صاحب، آپ پہلی بات یہ ہے کہ انجینئر ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، آپ کے نہ کوئی مولانا ہیں، نہ کوئی دینی علوم دینیا کے کہیں طالب علم ہیں۔ پھر آپ اپنی ہسٹری بھی بڑی کنٹروورشیل بتاتے ہیں کہ میں پہلے یہ تھا، میں وہ تھا۔ بھائی آپ جو بھی تھے، آپ امت کے اتحاد کی بات کریں، آپ ایسے موضوعات سے گریز کریں جس سے انتشار مزید پھیلے۔ آپ تو ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ رہے ہیں، آپ تو افتراق کا باعث بن رہے ہیں، تو اس لیے آپ فالویبل نہیں ہیں۔ تو میں اس بچے واصف نامی بچے نے کومنٹ کیا ہوا تھا اور ہمارے سے پوچھا تھا، تو ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں یا کوئی اور بڑے لوگ ہیں سیلف اسٹڈی والے، لیکن یہ چونکہ انتشار کی بات نہیں کرتے، یہ اپنے سے بڑوں پر وہ تنقید نہیں کرتے جس کا رائٹ ہمیں نہیں ہے، اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو سننا اتنا خطرناک نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ دین ملتا ہے، فہم میں اضافہ ہوتا ہے، علوم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اپنے طریقے سے جیسے حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے سے اوپر والوں کو، اپنے بڑوں پر تنقید کریں گے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب، میں براہ راست یہ نہیں کہہ رہا کہ قیامت کی علامات میں سے نہ ہی ہمارا کوئی ان جیسا لیول ہے۔ اگر وہ ایک دین کو ٹائم دے رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بٹ وہ اپنی دینی سند پیش کریں، اور اس میں لوگوں کو ہم اس کو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے اندر نفرتوں کی بجائے، اپنے لوگوں پر ہنسانے کی بجائے انہیں سلوشن دے اس بات کا۔ مرزا صاحب کو بھی سلوٹ ہے، وہ بھی امت کے اگر اسکالر کے طور پر سامنے آئے تو کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی زور ہے۔ وہ اپنی عزت خود بنا سکتے ہیں۔ وہ اگر ہدف تنقید ہے تو اس کے پیچھے یقیناً بزرگوں کی کلامات ہیں، وہ اگر ہدف تنقید ہے تو اس کے پیچھے یقیناً بڑوں کا وہ دفاع ہے جو اللہ غیبی طور پر کر رہے ہیں۔ میں چند گزارشات ہیں، یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس پہ میں قرآن و حدیث سے کوئی دلائل پیش کرتا جاؤں۔ ایک رائے ہے، اور اس رائے سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں، کسی ادارے سے بھی یہ رائے نہیں پیش کی جا رہی، یہ ہمارا ذاتی خیال ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں ہمارے قارئین، ہمارے ناظرین اس رائے کو سمجھیں گے، اور آپ مرزا کی بجائے اتھینٹک سورسز سے دین کو حاصل کریں۔ اسی میں امت کا فائدہ ہے، اسی میں ید اللہ علی الجماع کی جو سنت ہے پوری ہوگی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔